السلام علیکم ویورز، میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے جادو کے حوالے سے۔ جیسا کہ آج کے دور میں یہ چیز بہت زیادہ عام ہو گئی ہے کہ لوگ ہر چیز کا بدلہ صرف ایک اسی چیز کے ذریعے لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اس چیز کو مانتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کی اصل نہیں ہے یا یہ کہیں سے ثابت نہیں۔ تو اگر ہم پیغمبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی ایک یہودی جس کو لبید بن عاصم کہا جاتا ہے، اس نے اور اس کی بیٹیوں نے مل کر جادو کیا تھا۔ اگرچہ آپ کے باطن پر، آپ کے اعتقادات پر اس چیز کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا، لیکن ظاہری طور پر، جسمانی طور پر اثر ہوا تھا، جس کو ختم کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے معوذتین یعنی کہ 2 صورتیں سورہ فلق اور سورہ الناس اتاری تھی۔ آج میں آپ سب کو ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں جس کو کرنے سے کتنا بھی پرانا جادو ہو، خواہ آپ کے گھر پر ہو یا کسی بھی شخص پر ہو، کسی دوائی سے، کسی چیز سے آرام نہ آتا ہو، اس عمل کو کرنے سے انشاءاللہ ضرور آرام حاصل ہوگا۔ خواہ جادوگر آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے، اس عمل کے بارے میں کہا جاتا ہے خواہ سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور جادو کرے تو جادو کا اثر اللہ کے حکم سے نہیں ہوگا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص جسے قل هو اللہ احد کہا جاتا ہے وہ پڑھنی ہے، اس کے بعد 7 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے، اس کے بعد جو آیت الکرسی کے آخری حروف ہیں ولا یعودہ حفظہما وہو العلی العظیم، آپ نے ان کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد چاروں قل جن کو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قل هو اللہ احد اور قل یا ایھا الکافرون وغیرہ، یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور لاسٹ پہ پھر 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ اس عمل کو آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرتے ہوئے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔